السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 سال پہلے شوہر کی اچانک موت کے بعد میں نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پرائیویٹ اسکول میں معمولی کلرک کی نوکری کر لی۔ اسکول کا مالک بہت سخت مزاج تھا، سب اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور چپراسی کو کہا کہ دروازہ بند کروا دیا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے اپنی دراز سے ایک پرانی فائل نکالی، میری طرف بڑھائی اور میرے مرحوم شوہر کا نام لے کر ایک ایسا تہلکہ خیز راز بتایا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ میرا نام زینب ہے اور آج سے ٹھیک 3 سال پہلے میری زندگی ایک نہایت عام، سادہ اور پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن پھر اچانک میرے شوہر طارق کی موت واقع ہو گئی، جس نے میری پوری زندگی کا نظام مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ طارق کی موت کسی طویل بیماری یا حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل صحت مند تھے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں معمول کے مطابق مصروف رہتے تھے۔ ایک دن دفتر میں کام کے دوران انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا اور اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے۔ طارق کا اس دنیا سے اچانک چلے جانا میرے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جس نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل مفلوج کر دیا۔ وہ ہمارے گھر کے واحد کفیل تھے اور ہماری تمام تر گھریلو اور ذاتی ضروریات صرف اور صرف ان کی آمدنی سے پوری ہوتی تھی۔ میرے 2 چھوٹے بچے تھے جن سے میرے بیٹے علی کی عمر 6 سال اور بیٹی ثنا کی عمر محض 4 سال تھی۔ طارق کی موت کے بعد ابتدائی چند دن تو رشتہ داروں، جاننے والوں، دوستوں اور پڑوسیوں کی آمد و رفت میں گزر گئے، لیکن جیسے ہی تعزیت کا وہ سلسلہ ختم ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مجھے اپنی اصل حقیقت اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ علی اور ثنا کو اس بات کا بالکل بھی ادراک نہیں تھا کہ ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے اور اب ان کی زندگی میں کتنی بڑی معاشی اور سماجی تبدیلی آنے والی ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنا اور ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ طارق کی موت کے بعد گھر میں موجود تھوڑی بہت رقم اور جمع پونجی تیزی سے ختم ہونے لگی، کیونکہ گھر کا ماہانہ کرایہ، بجلی اور گیس کے بل، علی اور ثنا کے اسکول کی فیسیں اور روزمرہ کے کھانے پینے کے اخراجات کسی بھی صورت رکنے والے نہیں تھے۔ میں نے ابتدا میں اپنے قریبی رشتہ داروں اور طارق کے دوستوں سے مدد کی امید رکھی تھی۔ کچھ لوگوں نے وقتی طور پر تھوڑی بہت مالی معاونت بھی کی، لیکن ہر کسی کی اپنے خاندانی اور معاشی مصروفیات اور مجبوریاں تھیں، جن کی وجہ سے مجھے جلد ہی یہ کڑوی حقیقت سمجھ آ گئی کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کا بوجھ زیادہ دیر تک نہیں اٹھاتا، اور مجھے اپنی اور اپنے بچوں علی اور ثنا کی زندگی کی ذمہ داری ہر حال میں خود ہی اٹھانی پڑے گی۔ یہ احساس مجھے روز بروز عملی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے طویل سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اب مجھے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر کوئی نہ کوئی نوکری تلاش کرنی ہوگی، تاکہ میں اپنے بچوں کو بھوک اور محرومی کے عذاب سے بچا سکوں۔ نوکری کا فیصلہ کرنا میرے لیے بالکل بھی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ میں نے طارق کی موجودگی میں اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی کوئی نوکری نہیں کی تھی، اور نہ ہی مجھے عملی زندگی کے پیچیدہ مسائل اور لوگوں کے رویوں کا کوئی خاص تجربہ تھا۔ میری تعلیم محض انٹرمیڈیٹ تک تھی اور میرے پاس کوئی خاص ہنر
یا پیشہ ورانہ ڈگری بھی نہیں تھی جس کی بنیاد پر مجھے فوراً کوئی اچھی، معزز اور زیادہ تنخواہ والی نوکری مل جاتی۔ میں نے ہمت کر کے روزانہ اخبارات میں نوکریوں کے اشتہارات پڑھنا شروع کیے اور مختلف دفتروں، دکانوں، کارخانوں اور اداروں میں اپنی درخواستیں جمع کروانا شروع کر دیں۔ میں روزانہ صبح سویرے گھر کا سارا کام ختم کر کے باہر نکلتی اور پبلک بسوں میں دھکے کھا کر مختلف جگہوں کے طویل چکر لگاتی، لیکن ہر جگہ سے مجھے مسلسل انکار کا سامنا کرنا پڑتا۔ کہیں میری تعلیم کم بتائی جاتی، کہیں مجھ سے دفتری کاموں کا کئی سالہ تجربہ مانگا جاتا جو میرے پاس بالکل نہیں تھا۔ کئی جگہوں پر مجھے محض اس لیے نوکری دینے سے صاف انکار کر دیا گیا کہ ان کے خیال میں ایک اکیلی عورت ہونے اور گھریلو ذمہ داریوں اور چھوٹے بچوں کی وجہ سے دفتری کاموں کو صحیح وقت اور توجہ نہیں دے سکوں گی۔ یہ مسلسل ناکامیاں اور لوگوں کے تانے میرا حوصلہ توڑ رہے تھے، لیکن میرے پاس ہمت ہارنے یا پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوشش چھوڑ دی تو میرے معصوم بچے علی اور ثنا بھوکے سوئیں گے اور ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ گھر کے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے انتہائی مجبوری میں اپنے گھر کا کچھ قیمتی فرنیچر اور اپنا بچا کھچا جہیز کا زیور بھی اونے پونے داموں فروخت کرنا پڑا، تاکہ جب تک کوئی مستقل نوکری نہیں ملتی تب تک بچوں کو کم از کم 2 وقت کا کھانا کھلایا جا سکے۔ ہم نے کچھ عرصے بعد وہ کرائے کا بڑا گھر بھی چھوڑ دیا اور شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے اور انتہائی سستے مکان میں منتقل ہو گئے تاکہ کرائے کی مد میں کچھ رقم بچائی جا سکے اور باقی اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ کئی مہینوں کی اس طویل، تھکا دینے والی اور صبر آزما جدوجہد کے بعد بالآخر میری قسمت نے تھوڑا سا ساتھ دیا اور مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں معمولی کلرک کی نوکری مل گئی۔ یہ اسکول ہمارے نئے گھر والے علاقے سے کافی فاصلے پر واقع تھا اور وہاں کا انتظامی ڈھانچہ کافی سخت اور باقاعدہ تھا۔ نوکری ملنے پر خوشی کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی شدید فکر بھی تھی کہ میں یہ کاغذی اور دفتری کام کیسے کروں گی، کیونکہ مجھے تو دفتر کے کاموں کی الف ب بھی معلوم نہیں تھی۔ لیکن میری معاشی اور مجبوری اور بچوں کی ضروریات نے مجھے ہر نئی چیز سیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اسکول میں میرا بنیادی کام بچوں کی ماہانہ فیسوں کا ریکارڈ رکھنا، نئے داخلوں کی تمام تفصیلات ایک بڑے رجسٹر میں درج کرنا، اساتذہ کی روزانہ حاضری کا حساب رکھنا اور دیگر دفتری اور کاغذی کارروائی کو سنبھالنا تھا۔ اس نوکری میں میری ماہانہ تنخواہ بہت ہی معمولی تھی، جس سے بمشکل ہمارے گھر کا راشن اور کچھ بنیادی بل ہی ادا ہو پاتے تھے، لیکن پھر بھی یہ مکمل بے روزگاری اور محتاجی سے بہت بہتر تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے کام پر مرکوز کر دی اور پرانے ملازمین کے بنائے گئے ریکارڈز دیکھ دیکھ کر جلد ہی دفتری معاملات کو سمجھنا شروع کر دیا۔ میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر علی اور ثنا کو تیار کرتی، انہیں ان کے اسکول بھیجتی، پھر خود بس کے ذریعے لمبا سفر کر کے اپنے اسکول پہنچ کر کام میں لگ جاتی۔ میرا پورا دن انتہائی مصروفیت اور تھکاوٹ میں گزرتا۔ شام کو گھر واپس پر بھی مجھے آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ مجھے گھر کے کام کاج، کھانا پکانے اور
بچوں کی دیکھ بھال کے تمام کام اکیلے ہی کرنے پڑتے تھے۔ میری زندگی کا ایک بے جان مشین کی طرح ہو گئی تھی، جس میں آرام، سکون اور تفریح کا کوئی تصور باقی نہیں رہا تھا۔ ان 3 سالوں میں میرا روزانہ کا بس یہی ایک معمول بن گیا تھا۔ اسکول کا ماحول ویسے تو عام تعلیمی اداروں جیسا ہی تھا، جہاں روزانہ پڑھائی، کلاسوں اور امتحانوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، لیکن وہاں کی سب سے خاص اور اہم بات اسکول کے مالک کامران صاحب کی شخصیت تھی۔ اسکول کے مالک کامران صاحب ایک انتہائی سخت مزاج، بے رحم، اصولوں کے حد سے زیادہ پابند اور غصے والے شخص تھے، جن کے کام کرنے اور کروانے کا طریقہ بہت ہی کڑا اور غیر لچکدار تھا۔ کامران صاحب اسکول کے ہر چھوٹے بڑے معاملے پر عقاب جیسی کڑی نظر رکھتے تھے، اور کسی بھی قسم کی چھوٹی سی کوتاہی، سستی یا غلطی کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسکول کے اساتذہ سے لے کر صفائی کرنے والے عملے، چوکیدار اور دفتر کے ملازمین تک، ہر کوئی کامران صاحب کے شدید غصے اور سخت رویے سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اکثر اچانک اپنے دفتر سے نکل کر دوسرے دفتروں یا کلاسوں کا دورہ کرتے، اور اگر انہیں کوئی بھی چیز اپنی مقررہ جگہ پر نہ ملتی، رجسٹر میں کوئی معمولی سی خامی نظر آتی یا کوئی استاد کلاس میں موجود نہ ہوتا، تو وہ فوراً سب کے سامنے انتہائی حد تک تمیز طریقے سے جواب طلبی کر لیتے اور فوراً سخت سزائیں دیتے، جن میں تنخواہ کاٹنا یا نوکری سے نکال دینے کی دھمکی دینا سب سے عام بات تھی۔ کامران صاحب نے اسکول کے مرکزی دروازے پر سختی سے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی استاد یا ملازم مقررہ وقت سے 5 منٹ بھی تاخیر سے آئے تو اسے اندر داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ملتی تھی، اور اس دن کی پوری تنخواہ بلا جھجک کاٹ لی جاتی تھی۔ کامران صاحب کی اس غیر معمولی سختی اور ہمہ وقت نگرانی کی وجہ سے اسکول میں ہمیشہ ایک عجیب سا خوف اور دباؤ رہتا تھا۔ کوئی بھی ملازم ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے یا اپنی کسی غلطی کی صفائی دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی ملازم کو انتہائی مجبوری میں، بیماری کی وجہ سے یا کسی گھریلو مسئلے کے لیے 1 دن کی چھٹی چاہیے ہوتی یا کوئی دفتری مسئلہ درپیش ہوتا، تو وہ کامران سے بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچتا تھا، ڈرتے ڈرتے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ان کے دفتر میں داخل ہوتا تھا۔ ان کا دفتر اسکول کی عمارت کے بالکل ایک کونے میں واقع تھا، اور جب بھی کامران صاحب اپنے دفتر سے باہر نکل کر راہداری میں آتے تو پورے اسکول میں ایک دم قبرستان جیسی خاموشی چھا جاتی تھی، اور سب لوگ فوراً اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ ان کے سخت قواعد و ضوابط اور ذرا سی بات پر نوکری سے نکال دینے کی دھمکیوں کی وجہ سے کئی پرانے اور انتہائی تجربے کار ملازمین بھی نوکری چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن جو لوگ میری طرح معاشی طور پر شدید مجبور تھے اور جن کے پاس روزگار کا کوئی اور متبادل راستہ نہیں تھا، وہ کامران صاحب کی ہر جائز و ناجائز بات اور رویہ برداشت کرنے اور ان کے ماتحت کام کرنے پر مجبور تھے۔ میں چونکہ دفتر میں بیٹھتی تھی اور میرا سارا کام پیسوں اور کاغذی ریکارڈ سے متعلق تھا، اس لیے میرا کامران صاحب سے سامنا
نسبتاً زیادہ ہوتا تھا۔ میں روزانہ شام کو اسکول بند ہونے سے پہلے مجھ سے فیسوں کی وصولی اور روزمرہ کے اخراجات کا ایک ایک پیسے کا حساب لیتے تھے۔ اس دوران ان کی تیز نظریں رجسٹر کے ایک ایک صفحے کو باریک بینی سے چیک کرتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ اپنا کام اتنی محنت، دھیان اور ایمانداری سے کروں کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اور میری نوکری محفوظ رہے، کیونکہ میری نوکری چھوٹنے کا سیدھا سا مطلب علی اور ثنا کا فاقوں کا شکار ہونا تھا۔ میں دفتر میں ہر وقت شدید دباؤ میں رہتی تھی کہ کہیں حساب کتاب میں کوئی ایک ہندسہ بھی غلط نہ لکھا جائے یا فیس کی رسید کاٹنے میں مجھ سے کوئی معمولی سی غلطی نہ ہو جائے۔ والدین بھی اکثر فیس میں رعایت یا تاخیر سے فیس جمع کروانے کے لیے مجھ سے بحث کرتے تھے، اپنی مجبوریاں بتاتے تھے، لیکن کامران صاحب کے سخت احکامات کی وجہ سے میرے پاس انہیں صاف انکار کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تھا۔ میرے جیسے دفتر کے دیگر ملازمین کا بھی یہی خیال تھا۔ ہر کوئی خاموشی سے اپنا اپنا کام کرتا اور سارا دن یہی کوشش کرتا کہ کامران صاحب کی نظروں سے بچا رہے۔ اس کے باوجود ان کی تیز آواز اور بغیر کسی لحاظ کے سب کے سامنے ڈانٹنا ان کا شدید غصہ ایسا تھا کہ اسکول کا ہر چھوٹا بڑا ملازم ہر وقت محتاط رہتا اور ان سے ڈرتے تھے۔ اس روز بھی معمول کے مطابق میری صبح کا آغاز انتہائی جلدی اور اسی پرانے تھکاوٹ کے ساتھ ہوا تھا جس کی اب مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں صبح سویرے اٹھی، سب سے پہلے گھر کے کام کاج نپٹائے تاکہ میں اپنے بچوں علی اور ثنا کو وقت پر اسکول کے لیے تیار کر سکوں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرتے ہوئے میرے ذہن میں مسلسل اپنے اسکول اور دفتری کاموں کی باتیں گردش کر رہی تھیں، کیونکہ اسکول کے مالک کامران صاحب کا خوف ہر وقت میرے سر پر سوار رہتا تھا۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں نے جلدی سے بس پکڑی، روزمرہ کی طرح اپنے اسکول پہنچ گئی۔ اس دن اسکول کا ماحول معمول کے مطابق ہی تھا۔ ہر طرف بچے اپنی اپنی کلاسوں میں مصروف تھے اور اساتذہ پڑھا رہے تھے۔ میں سیدھا اپنے دفتر میں گئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر فیسوں کے پرانے رجسٹر اور رسیدوں کی کاپیاں نکال کر کام شروع کر دیا۔ پچھلے کئی دنوں سے فیسوں کی وصولی کا کام بہت زیادہ تھا۔ مجھے حساب کتاب میں بہت احتیاط کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ 1 روپے کی بھی غلطی کا مطلب کامران صاحب کی شدید ڈانٹ اور نوکری سے نکالے جانے کی دھمکی ہو سکتا تھا۔ میں پورا دن سر جھکا کر اپنے کام میں مگن رہی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنا کام اتنی محنت اور ایمانداری سے کروں کہ کسی کو بھی مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ میں جانتی تھی کہ میری یہ نوکری میرے بچوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ نوکری مجھ سے چھن گئی تو میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکوں گی۔ طارق کی موت کے بعد سے لے کر اب تک میں نے جس طرح لوگوں کے رویے سہے تھے، جس طرح فاقوں کا سامنا کیا تھا، وہ بس میرا دل ہی جانتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے دوبارہ اس بھوک اور افلاس کا شکار ہوں۔ اس لیے میں دفتر میں ہر وقت محتاط رہتی، کسی سے فالتو بات تک نہ کرتی۔ میرا زیادہ تر وقت اعداد و شمار کو جانچنے اور رجسٹر کے کالم بھرنے میں گزرتا تھا۔ اس دن بھی میری پوری توجہ سے
فیسوں کے اندراج میں مصروف تھی کہ اچانک سکول کا چپڑاسی تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے دفتر میں داخل ہوا۔ چپڑاسی کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا، وہ تھوڑا گھبرایا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ کامران صاحب مجھے اپنے دفتر میں فوراً بلا رہے ہیں۔ چپڑاسی کی بات سنتے ہی میرے ہاتھوں سے جیسے جان نکل گئی اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے حیرانی اور پریشانی سے چپڑاسی سے پوچھا کہ کیا کوئی خاص بات ہے یا انہوں نے مجھے بلانے کی کوئی وجہ بتائی ہے؟ لیکن چپڑاسی نے صرف اتنا کہا کہ اسے کچھ نہیں معلوم، بس کامران صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ کلرک کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ یہ سن کر میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ انہوں نے مجھے اس وقت اچانک بلا لیا۔ کیا مجھ سے فیسوں کے حساب میں کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ کیا کسی بچے کے والدین نے فیس کے معاملے میں میری کوئی شکایت کی ہے؟ یا کیا میں نے دفتری کاموں میں کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جو ان کی مرضی یا اسکول کے اصولوں کے خلاف ہو؟ میرے ذہن میں مختلف قسم کے اندیشے جنم لینے لگے۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا کہ اگر کامران صاحب نے مجھے آج نوکری سے نکال دیا، میں کیا کروں گی؟ میرے چھوٹے بچوں علی اور ثنا کا کیا بنے گا؟ ہم کھائیں گے کہاں سے اور گھر کا کرایہ کیسے ادا کریں گے؟ یہ وہ تمام خیالات تھے جو میرے ذہن میں طوفان کی طرح مچل رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے سامنے بکھرے ہوئے تمام کاغذات کو سمیٹا، فیس کی جمع شدہ رقم کو دراز میں رکھ کر تالا لگایا، اپنی چادر کو درست کیا اور چپراسی کے پیچھے پیچھے کامران صاحب کے دفتر کی طرف چل پڑی۔ میرا ہر قدم منو بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی کڑی سزا کی طرف جا رہی ہوں۔ اسکول کی راہداری جو عام طور پر تعلیمی سرگرمیوں سے بھری رہتی تھی، اس وقت مجھے بالکل سنسان اور خوفناک لگ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی پسلیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے راستے میں کئی بار دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آج میری یہ نوکری بچا لینا۔ مجھ سے اگر انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں اپنے بچوں کی خاطر ہر قسم کی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے اس روزگار سے محروم نہ کرنا۔ اس شدید ذہنی دباؤ اور کشمکش کی حالت میں کامران صاحب کے دفتر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ ان کا دفتر اسکول کی عمارت کے بالکل آخر میں تھا، جہاں عام طور پر کوئی ملازم بلا وجہ جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ دفتر کے دروازے پر پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رکی اور لمبی سانس لی تاکہ اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون کر سکوں، لیکن میرے اندر کا خوف کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کامران صاحب کی بھاری اور انتہائی کڑکدار آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کامران صاحب اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میز پر کچھ پرانی فائلیں رکھی تھیں۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح انتہائی سنجیدہ اور سخت تھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن تھی جس نے میری گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً کچھ نہیں بولے، بس خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ میں نظریں جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ کچھ بولیں یا مجھ پر اپنا غصہ نکالیں، تاکہ مجھے کم از کم یہ معلوم ہو سکے کہ میرا
اصل قصور کیا ہے، لیکن وہ مکمل خاموش تھے۔ کمرے میں اتنی گہری خاموشی تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس طویل اور پراسرار خاموشی نے میری الجھن اور پریشانی کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں انہیں میرے دفتری کام پر کوئی بڑا اعتراض تو نہیں، یا کہیں انہیں میری تعلیمی قابلیت پر کوئی شک تو نہیں ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ دفتر کے اندر کا ماحول مجھے بہت بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو بھی گئی ہے تو میں ان سے معافی مانگ لوں گی اور انہیں یقین دلاؤں گی کہ آئندہ پوری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن ان کی مسلسل خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ اچانک کامران صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دروازے کے پاس کھڑے چپڑاسی کو اشارہ کیا۔ چپڑاسی فوراً ان کے اشارے پر آگے بڑھا۔ کامران صاحب نے اسے انتہائی سنجیدہ لہجے میں حکم دیا کہ وہ باہر جائے اور باہر سے دفتر کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دے۔ یہ حکم سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسکول کا مالک کا ایک کلرک خاتون کو اپنے دفتر میں بلانا اور پھر چپڑاسی کو باہر نکال کر دروازہ بند کروانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں برے خیالات آنے لگے۔ میں ایک اکیلی اور بے آسرا اور بیوہ عورت تھی جس کا اس دنیا میں بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اس بند کمرے میں اس سخت گیر اور طاقتور انسان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں چاہتی تھی کہ چپڑاسی کو روک لوں اور اسے کہوں کہ دروازہ بند نہ کرے، لیکن میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میرا گلا مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ چپڑاسی نے میری طرف ایک نظر دیکھا، پھر خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز آئی۔ دروازہ بند ہونے کی وہ آواز میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کمرے کی وہ خاموشی اب مجھے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی ہوا بھی بھاری اور دم گھوٹنے والی محسوس ہونے لگی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کا وہ ہر ایک لمحہ میرے لیے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کے معصوم چہرے یاد آ رہے تھے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس دروازے کے بند ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں نامعلوم اندیشوں اور خوف سے کانپنے لگی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے میں ایک ایسی پراسرار خاموشی چھا گئی تھی جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر دیا تھا۔ میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیا کامران صاحب مجھ پر کوئی بڑا دفتری الزام لگانے والے ہیں، یا مجھے ہمیشہ کے لیے اس نوکری سے نکالنے والے ہیں؟ میری نظریں ابھی تک فرش پر گڑی ہوئی تھی۔ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میری سانسیں اتنی بے ترتیب ہو چکی تھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم اسی بند کمرے میں گھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے بچوں علی اور ثنا کا معصوم چہرہ اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کی تاکہ مجھے اندر سے کچھ ہمت مل سکے، لیکن خوف اتنا زیادہ تھا کہ میرا دماغ بالکل
सुन्न हो चुका था। इसी दौरान कामरान साहब ने अपनी बड़ी सी कुर्सी पर थोड़ी सी हरकत की, जिसकी आवाज इस खामोश कमरे में बहुत वाज़े गूंजी। मैंने डरते डरते अपनी नजरें ऊपर उठाई और उनकी तरफ देखा। मुझे उनके चेहरे पर वो रवायती गुस्सा और सख्ती बिल्कुल नजर नहीं आई, जिसके लिए वो पूरे स्कूल के मुलाजमीन में मशहूर थे। बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट और गहरी परेशानी के आसार नुमायां थे। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए एक तवील और गहरी सांस ली, फिर अपने सामने मौजूद भारी लकड़ी की मेज की दाईं दराज को आहिस्ता से खोला। दराज खुलने की वो आवाज मेरे कानों में किसी खतरे की घंटी की तरह बजी। उन्होंने दराज के अंदर अपना हाथ डाला, उसमें से एक पुरानी सी खाकी रंग की फाइल निकाली। वो फाइल काफी पुरानी और गर्द आलूद लग रही थी, जैसे उसे सालों से किसी ने खोलकर ना देखा हो। उन्होंने वो फाइल निकाली और उसे अपने हाथ में थाम कर कुछ देर खामोशी से उसे बगौर देखते रहे। उनकी इस पुरस्रार हरकत ने मेरी जहनी उलझन और घबराहट में मजीद इजाफा कर दिया। मैं सोचने लगी कि इस पुरानी फाइल का मुझसे या मेरी मामूली सी क्लर्क की नौकरी से क्या ताल्लुक हो सकता है। मैंने महज चंद महीनों से यहां काम कर रही थी। फिर कामरान साहब ने वो फाइल आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने अपने कांपते हाथों से वो फाइल थाम ली। मुझे वो कागजी फाइल बहुत भारी महसूस हो रही थी, जैसे उसमें मेरी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा बोझ छुपा हो। फाइल देने के बाद कामरान साहब ने मुझसे बात करना शुरू की। तो उनका लहजा रोजमर्रा के सख्त और कड़कदार लहजे से बिल्कुल मुख्तलिफ और धीमा था। उन्होंने सबसे पहले मेरे मरहूम शौहर तारिक का नाम लिया। तारिक का नाम उनके मुंह से सुनकर मेरे पूरे जिस्म में एक शदीद सनसनी सी दौड़ गई। मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि स्कूल का मालिक, जो मुझे सिर्फ एक मामूली क्लर्क समझता है, वो मेरे शौहर के नाम और उनके वजूद से इस कदर वाकिफ होगा। कामरान साहब ने तारिक का नाम लेने के बाद मुझे एक ऐसा तहलका खेज राज बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो अल्फाज मैं उनसे सुन रही हूं, क्या वो वाकई सच है या ये मेरी बेदारी का कोई अजीब सा ख्वाब है। तारिक की मौत के बाद से लेकर आज तक मैं जिस शदीद तकलीफ और गुर्बत से गुजरी थी, वो सारी हकीकत अब एकदम बदलने वाली थी। मेरे जहन में वो तमाम पुराने लम्हात गर्दिश करने लगे जब तारिक जिंदा थे और हम एक आम सी जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तारिक की जिंदगी का कोई ऐसा पहलू भी हो सकता है जिससे मैं मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थी। कामरान साहब के मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज मेरे लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। वो जो कुछ मुझे बता रहे थे उसने मेरे होश उड़ा दिए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सब पर क्या रद्द-ए-अमल दूं। उनका वो कड़कदार और रोब वाला अंदाज बिल्कुल खत्म हो चुका था। उनकी जगह एक ऐसा शख्स बैठा था जो अंदर से मुकम्मल टूटा हुआ और शदीद पछतावे का शिकार लग रहा था। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी कामती आवाज में कहा कि ज़ैनब, तुम्हारा शौहर तारिक हकीकत में कोई मामूली क्लर्क या एक आम सा मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही ज़हीन, मेहनती और दूर अंदेश इंसान था, जिसने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी
اور اپنے دن رات کی محنت سے اسکول کی آدھی زمین خریدی تھی، اور وہ اس پورے تعلیمی ادارے کا برابر کا حصے دار اور مالک تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دماغ پر کوئی بہت بھاری ہتھوڑا مارا ہو، اور میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں بالکل بت بن کر رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کامران صاحب کی وہ کامتی ہوئی آواز اور ان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے دل و دماغ کو چیر رہا تھا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور وہ ندامت سے سر جھکائے مسلسل بولے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ طارق ان کا بہت پرانا اور گہرا دوست تھا، اور ان دونوں نے مل کر اسکول کی بنیاد رکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ طارق نے اپنی جوانی کے کئی سال رات دن ایک کر کے محنت کی تھی، اور ایک ایک پیسہ جوڑ کر اسکول کے لیے زمین کا وہ حصہ خریدا تھا جس پر آج یہ شاندار عمارت کھڑی ہے۔ کامران صاحب نے روتے ہوئے مجھے یہ حقیقت بتائی کہ طارق یہ سب کچھ میرے اور اپنے بچوں علی اور ثنا کے لیے کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب اسکول مکمل طور پر کامیاب ہو جائے تو وہ مجھے اور بچوں کو یہاں لا کر ایک بہت بڑی خوشخبری دے کر حیران کر دے۔ وہ میرے لیے ایک شاندار اور محفوظ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، لیکن موت نے اسے مہلت ہی نہیں دی، اور وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے چلا گیا۔ کامران صاحب نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ طارق کی اچانک موت کے بعد جب وہ اس کے دفتر گیا تو وہاں طارق کی دراز میں اسکول کی ملکیت اور شراکت داری کے وہ تمام اصل کاغذات موجود تھے جن پر طارق اور کامران صاحب دونوں کے دستخط تھے، اور ان کاغذات کے مطابق اسکول کی آدھی جائیداد اور آدھے منافع کا قانونی مالک طارق تھا۔ اس کے بعد اس کی بیوی یعنی میں زینب اور اس کے بچے علی اور ثنا اس کے حقدار تھے۔ کامران صاحب نے اقرار کیا کہ طارق کی موت کے بعد ان کے دل میں شدید لالچ اور طمع پیدا ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ طارق نے یہ بات اپنی بیوی زینب کو کبھی نہیں بتائی تھی، اس لیے اگر وہ یہ کاغذات غائب کر دیں تو کوئی بھی ان سے سکول کا حصہ نہیں مانگ سکے گا، اور وہ اس پورے سکول اور اس کی تمام آمدنی کے اکیلے مالک بن جائیں گے۔ اس لالچ کے اندھے پن میں انہوں نے طارق کی موت کا بے دردی سے فائدہ اٹھایا اور اس کی شراکت داری کی وہ فائل اور تمام قانونی کاغذات چھپا کر اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور مجھے اور میرے یتیم بچوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کامران صاحب نے مجھے بتا رہے تھے کہ جب میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اپنے گھر کا سامان بیچ رہی تھی اور اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے نوکریوں کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، تو وہ یہ سب کچھ جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی دوست کی بیوہ اور بچے فاقوں کا شکار ہیں، لیکن دولت کی ہوس نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ ان کا ضمیر مکمل طور پر مردہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے اپنے اسکول میں ایک معمولی کلرک کی نوکری دی تاکہ میں ان کی نظروں کے سامنے رہوں اور ان کے احسان تلے دبی رہوں، اور کبھی بھی مجھ میں اتنی ہمت نہ پیدا ہو سکے کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں ان سے کوئی سوال کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ پر اور باقی ملازمین پر جو اتنی زیادہ سختی کرتے تھے اور غصہ دکھاتے تھے، اس کی اصل وجہ ان کا اپنا اندرونی خوف اور احساس جرم تھا جو انہیں ہر وقت کھاتا رہتا تھا۔ وہ ڈرتے تھے
کہ کہیں مجھ پر یہ راز نہ کھل جائے، اس لیے وہ مجھے دبا کر اور خوفزدہ کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ساری حقیقت سن کر میرے اندر ایک عجیب سا طوفان مچلنے لگا۔ میری آنسوؤں کا سیلاب میری آنکھوں سے بہہ نکلا۔ مجھے اپنے معصوم شوہر طارق کی یاد شدت سے ستانے لگی، جو رات دن ہمارے لیے محنت کرتا رہا اور مجھ سے اس لیے یہ بات چھپائی تاکہ وہ مجھے ایک بڑی خوشی دے سکے۔ مجھے کامران صاحب پر اتنا شدید غصہ آ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر ان کا گلا دبا دوں، جنہوں نے میرے بچوں علی اور ثنا کے منہ سے نوالا چھینا اور ہمیں اتنی اذیت ناک اور ذلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ کامران صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اپنے گلے سے ایک لمبی آہ نکالی اور کہا کہ انسان کتنا ہی چلاک اور طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ قدرت کے فیصلوں اور اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ انہوں نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ان کے سینے میں شدید درد ہوتا تھا اور کھانسی کے ساتھ خون آنے لگا تھا۔ جب انہوں نے شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں اپنے تفصیلی ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں نے انہیں ایک ایسی خبر دی جس نے ان کی ساری دولت، سارا غرور اور ساری طاقت مٹی میں ملا دی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ انہیں پھیپھڑوں کا کینسر ہو چکا ہے اور وہ بھی آخری اور جان لیوا سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف چند ہفتے یا شاید چند دن باقی بچے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی علاج یا کوئی بھی دولت اب انہیں موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی۔ کامران صاحب نے زارو قطار روتے ہوئے کہا کہ جب سے انہیں اپنی اس جان لیوا بیماری اور قریب آتی موت کی تشخیص ہوئی ہے، ان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے۔ انہیں ہر وقت اپنے سامنے موت کا بھیانک چہرہ اور قبر کا اندھیرا نظر آتا ہے۔ وہ رات کو جب بھی آنکھ بند کرتے ہیں، انہیں طارق کا چہرہ نظر آتا ہے، جو ان سے اپنے یتیم بچوں کے حق کا حساب مانگتا ہے۔ کامران صاحب نے کہا کہ کینسر کے اس جسمانی درد سے زیادہ انہیں اپنے ضمیر کا درد تڑپا رہا ہے۔ وہ احساس جرم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک بیوہ اور 2 یتیم بچوں کا حق مار کر کتنا بڑا اور ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اور گڑ گڑا کر کہا کہ وہ موت کے شدید ڈر اور اپنے ضمیر کے اس بھاری بوجھ تلے مکمل طور پر دب چکے ہیں، اور اب وہ اس گناہ کا بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتے، نہ ہی خدا کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ آج مجھے میری یہ اصلی ملکیت اور شراکت داری کی وہ پرانی فائل لوٹانے آئے ہیں جو انہوں نے 3 سال پہلے طارق کی موت کے بعد چھپائی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے میز پر پڑی اس خاکی فائل کو کھول کر مجھے وہ تمام اصل کاغذات دکھائے جن پر واقعی میرے شوہر طارق کے دستخط موجود تھے، اور ان کاغذات پر واضح طور پر لکھا تھا کہ اسکول کی آدھی زمین اور اس کی تمام آمدنی کا 50% حصہ طارق کی ملکیت ہے۔ کامران صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 3 سالوں میں اسکول کو جتنا بھی منافع ہوا تھا، انہوں نے طارق کا آدھا حصہ ایک الگ بینک اکاؤنٹ میں جمع کر رکھا تھا، کیونکہ وہ لالچی ضرور تھے لیکن وہ اس رقم کو مکمل طور پر ہضم نہیں کر پائے تھے، اور وہ ساری رقم اور وہ بینک اکاؤنٹ اب میرے نام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک اور کاغذ میرے سامنے رکھا جس پر اسکول کے تمام انتظامی اور مالکانہ حقوق مجھے منتقل کرنے کی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر کامران صاحب کے دستخط بھی موجود تھے۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، زینب بہن، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے ساتھ
بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میری تما نے مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن اب میری سزا شروع ہو چکی ہے۔ میں اس کینسر کی صورت میں اپنے کیے گئے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ تم اس فائل کو سنبھالو۔ آج سے تم اس سکول کی معمولی کلرک نہیں بلکہ تم اس کی مالکن ہو، اور یہ تمہارے شوہر کی دن رات کی خون پسینے کی کمائی ہے، جس پر صرف اور صرف تمہارا اور علی اور ثنا کا حق ہے۔ کامران صاحب کی ان باتوں نے میرے وجود کے اندر ایک عجیب سا زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ میرے اندر کا سارا خوف، ساری گھبراہٹ اور وہ ساری بے بسی جو پچھلے 3 سالوں سے میرے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اچانک جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس فائل کو چھوا، اس کے صفحات کو پلٹا۔ اپنے شوہر کے دستخطوں کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میں نے اپنے گھر کا سامان بیچا تھا، کس طرح میں نے اپنے زیورات کو اونے پونے داموں فروخت کیا تھا، کس طرح میں روزانہ بسوں کے دھکے کھاتی تھی، اور کس طرح میرے بچے کئی کئی دن روکھی سوکھی روٹی کھا کر سو جاتے تھے۔ یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری اذیتیں ایک ایسے شخص کے لالچ کی وجہ سے تھی جو اس وقت میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پر چیخوں، اس کے منہ پر تھوک دوں اور اسے بتاؤں کہ اس نے میری زندگی کے کتنے قیمتی سال برباد کیے۔ لیکن جب میں نے اس کے روتے ہوئے چہرے، اس کی بیماری سے پیلی پڑتی ہوئی رنگت اور اس کی بے بسی کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہوتی ہے۔ جو شخص کل تک اس پورے اسکول میں فرعون بنا پھرتا تھا، جس کی ایک آواز پر سب کانپ اٹھتے تھے، آج وہ ایک غریب اور بے آسرا بیوہ عورت کے سامنے موت کے خوف سے زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہری سانس لی۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی اور انوکھی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کامران صاحب سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جو ظلم کیا، اس کی معافی دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہے۔ آپ نے میرے بچوں کی مسکراہٹیں چھینی، آپ نے ہمیں در در کا بھکاری بنایا، لیکن چونکہ میرا خدا بہت بڑا اور انصاف کرنے والا ہے، اس نے آپ کو آپ کے کیے کی اس دنیاوی غرور کی سزا اسی دنیا میں دے دی ہے۔ اس لیے میں اپنا اور اپنے بچوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ میں آپ کو بد دعا نہیں دوں گی، کیونکہ آپ پہلے ہی قدرت کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ میں نے وہ فائل اور بینک کے تمام کاغذات مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کامران صاحب سے کہا کہ آج کے بعد آپ کا اس سکول سے اور مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں اور اپنی باقی ماندہ زندگی اپنے گناہوں کی توبہ میں گزار سکتے ہیں۔ کامران صاحب نے روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دفتر کے دروازے کی طرف گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ اس دروازے کے کھلتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کے تمام بند دروازے کھل گئے ہوں اور مصیبتوں کے تمام اندھیرے چھٹ گئے ہوں۔ میں نے دفتر کے باہر نظر دوڑائی، جس اسکول کا سارا عملہ راہداری میں کھڑا حیرانی سے کامران صاحب کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ کامران صاحب نے جاتے ہوئے چپراسی کو بلایا، سب ملازمین کے سامنے روتے ہوئے اعلان کیا کہ آج سے اس سکول کی تمام تر ذمہ داری اور مالکانہ حقوق زینب کے پاس ہیں۔ وہ اس ادارے کی اصل وارث اور مالکن ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورے اسکول میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ معمولی سی کلرک جس پر ہر وقت غصہ کیا جاتا تھا، وہ اچانک اسکول کی مالکن کیسے بن گئی۔ لیکن میرے لیے یہ سب کچھ قدرت کا ایک بہت بڑا انعام اور میرے شوہر طارق کی سچی محبت کا ثبوت۔ میں واپس کامران صاحب کی اس بڑی سی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی جس پر وہ کبھی غرور سے بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے سامنے میز پر پڑی اس فائل کو سینے سے لگا لیا
اور جی بھر کر روئی۔ میرے آنسوؤں میں خوشی، غم اور طارق کی جدائی کا شدید احساس شامل تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے نکالا اور میرے بچوں کا حق واپس دلایا۔ میں نے اسکول کے تمام ملازمین کو اپنے دفتر میں بلایا، جو ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ میں نے ان سب سے بہت نرمی اور عزت سے بات کی اور انہیں بتایا کہ اب اسکول کا نظام کسی خوف اور دھمکی کے تحت نہیں چلے گا، بلکہ یہاں سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ میں نے اس دن اسکول میں چھٹی کا اعلان کر دیا، کیونکہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچ کر اپنے بچوں علی اور ثنا کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، وہ فائل احتیاط سے اس میں رکھی اور اسکول سے باہر نکل آئی۔ آج کا سفر میرے لیے بس کا سفر نہیں تھا، بلکہ میں نے ایک رکشہ لیا اور اپنے چھوٹے سے مکان کی طرف چل پڑی۔ راستے میں میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی اب میں اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ اب انہیں کبھی بھوکے پیٹ نہیں سونا پڑے گا۔ اب میں انہیں وہ تمام خوشیاں دوں گی جن کے خواب ان کے باپ طارق نے دیکھا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا تو علی اور ثنا دوڑ کر میرے گلے لگ گئے۔ میں نے انہیں مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا، ان کے ماتھے چومتے ہوئے رو پڑی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج کے بعد ہماری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ تمہارے والد طارق نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ چھوڑا ہے جس نے ہماری زندگی بدل دی ہے۔ اس رات ہم تینوں بہت سکون سے سوئے، کیونکہ اب ہمیں کل کی روٹی کی کوئی فکر نہیں تھی، اور طارق کا وہ پوشیدہ خواب جو اس نے ہمارے روشن مستقبل کے لیے دیکھا تھا وہ آج حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، حق اور سچ کی صبح ایک دن ضرور طلوع ہوتی ہے، ظالم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ آج اسکول کی چابیاں میرے پاس تھیں۔ میں ایک معمولی کلرک سے اپنے شوہر کی وراثت کی محافظ اور مالکن بن چکی تھی۔ انسان چاہے کتنی ہی چلاکیاں کر لے، وہ قدرت کے انصاف سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ لالچ اور دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور وہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ لیکن حق مارنے والے اور ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، جیسا کہ اسکول کے مالک کے ساتھ ہوا، جس نے ایک بیوہ اور یتیم بچوں کا حق مارا، مگر آخر کار ایک جان لیوا بیماری کی صورت میں اسے اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل گئی، اور موت کے خوف نے اسے سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ سچائی اور حق کو جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کی جائے، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ انسان کی ایماندارانہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ زینب نے برے حالات میں ہار ماننے کے بجائے اپنے بچوں کے لیے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ اسی صبر اور استقامت کا نتیجہ تھا کہ خدا نے اس کی تمام تکلیفوں کو ایک بڑی خوشی میں بدل دیا۔ انسان کو مشکل وقت میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایمانداری سے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، حق اور سچ کا اجالا ایک دن ضرور ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔